نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ درس قرآن میں سلسلہ نمبر 23 ہے، اور اس درس قرآن میں آج ہم نے اس ہستی بالا وقار کا ذکر کرنا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی ہم غلاموں کی نظریں ادب سے جھک جاتی ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی فرشتے بھی ادب سے لیتے ہیں، جن کے نام پر اللہ رب العالمین بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، وہ ہستی بالا وقار سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیجرہ منورہ ملکہ فردوس سے بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر کا ذکر کرنا ہے، اور یقین جانیے یہ اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی سن کر یا اپنی زبان سے ادا کر کے دل کو ایک عجیب سا سکون جو میسر ہوتا ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ نام اتنے ادب سے لینے والا ہے کہ اہل بیت اطہار ان کی محبت، ان کا ادب ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ ہیں، سورہ دہر کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ فضہ، یہ فضہ آپ کی غلامی میں ہے، آپ کی خدمت گزاری میں آپ نے زندگی بسر کی ہے، اس لیے یہ بھی ادب کے لائق ہیں، ان کا بھی نام نامی اسم گرامی ادب سے لینا چاہیے۔ ان تینوں نفوس قدسیہ نے منت مان لی، منت کے روزے مان لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ شہزادوں کو، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ شفا عطا فرمائے تو ہم 3 دن کے منت کے روزے رکھیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے روزوں کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی۔ جب نظر کے روزوں کا وقت آیا تو ادا کرنے کا وقت آیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم
نے ایک یہودی سے 3 صاع جو لیے۔ یہ 3 دن روزے رکھے جانے تھے، کھانا تیار ہونا تھا، 1 صاع 3 دنوں میں اس طریقے سے پکنا تھا، تیار ہونا تھا، روزہ رکھنا تھا۔ اب یہ کھانا تیار ہو گیا، روزہ رکھا گیا، صبح پھر سارا دن گزر گیا، شام کو جب یہ نفوس قدسیہ افطار کرنے کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، جو ہی دسترخوان لگتا ہے کھانا چن دیا جاتا ہے۔ اب افطاری کا وقت قریب ہے، یہ تینوں نفوس قدسیہ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور افطاری کی تیاری کرتے ہیں۔ جو ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو دروازہ کھٹکتا ہے۔ پوچھا گیا من دخل الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو آواز آئی انا یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ اب ان نفوس قدسیہ نے سارا دن روزہ رکھا تھا اور اب افطاری کا وقت آیا تو ایک یتیم مانگنے کے لیے آ گیا، کھانا اٹھایا، دے دیا۔ اگلے دن پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا۔ اب یہ پہلا روزہ پانی کے ساتھ افطار ہوا، دوسرے دن روزہ رکھا گیا پانی کے ساتھ۔ اسی طرح کھانا تیار ہوا، افطاری کا وقت ہوا، پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ عرض کی انا مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو سیدہ پاک نے وہ افطاری کا کھانا پھر اٹھایا، اس آنے والے مسکین کو دے دیا۔ اسی طرح پھر تیسرا دن آیا، افطاری کا وقت آیا، کھانا تیار کر کے دسترخوان پہ لگایا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر دروازہ کھٹکتا ہے، من دخل الباب، دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے انا اسیر، میں قیدی ہوں، اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو تیسرے دن بھی یہ کھانا اٹھا کر اس آنے والے اسیر کو دے دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پہنچتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی تو آج بڑا کمزور لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کمزوری کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کی شہزادی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کو آپ دیکھیں وہ مجھ سے بھی زیادہ کمزور نظر آتی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سے بڑا پیار فرماتے ہیں۔ آپ جلدی سے گھر آئے، سیدہ پاک کے گھر پہنچے تو پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی بابا 3 دن ہو چکے ہیں، منت کے روزے رکھے تھے، تو جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، کھانا لگ جاتا ہے، دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو دروازہ کھٹکتا ہے، انا یتیم، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو ہم اٹھا کر کھانا اس یتیم کو دے دیتے ہیں، پانی سے افطاری کر لیتے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے تو آپ فرماتی ہیں کھانا لگ جاتا ہے، دسترخوان سج جاتا ہے، ہم دسترخوان پر افطاری کی تیاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تیاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب افطاری کا وقت قریب آتا ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، باہر سے آواز آتی ہے انا مسکین ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ ہم اٹھا کر دوسرے دن بھی کھانا دے دیتے ہیں۔ بابا اب تیسرا دن آتا ہے تو پھر ہم کھانا لگاتے ہیں، دسترخوان سج جاتا ہے، افطاری کا وقت قریب آ جاتا ہے، ہم کھانا کھانے کے لیے افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں،
جو ہی وقت قریب آتا ہے افطاری کا تو دروازہ کھٹکتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کون ہے، تو بتانے والا عرض کرتا ہے انا اسیر، میں اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیری شہزادی کی سخاوت کو، علی المرتضیٰ کی سخاوت کو، حضرت فضہ کی سخاوت کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، انہوں نے یتیم اور اسیر کو، مسکین کو کھانا کھلایا ہے، اللہ نے ذکر قرآن میں فرما دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے سیدہ تو جانتی ہے 3 دن تیرے دروازے پر آنے والا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آنے والا جبریل ہے۔ عرض کی نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اسے خود کھانے کی حاجت ہے، تو پھر وہ کیوں آتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر یتیم بن کے نہیں آئے گا میری امت کو کیسے پتہ چلے گا، میری امت کے یتیموں کو کیسے پتہ چلے گا سیدہ کے در سے مانگنا کیسے ہے؟ اگر وہ مسکین بن کے نہیں آئے گا مسکینوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ سیدہ کے در سے مانگنا کیسے ہے؟ اگر اسیر بن کر نہیں آئے گا قیدیوں کو کیسے پتہ چلے گا سیدہ کے در سے مانگنا کیسا ہے؟ تو سیدہ تیرے در پر آنے والا کوئی عام نہیں، سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس واقعہ سے اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل 3 روزے اور سحری افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کیا خوب کہا، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ دوستان محترم، یہ گھرانہ میرے نبی کا ہے، یہ گھرانہ میرے آقا کا ہے، یہ گھرانہ اللہ کے حبیب کا ہے، تو پھر سخی کیوں نہ ہو، سخاوت کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سخاوت انہوں نے کی اس سنت کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔